السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے جنگجو کی جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا اور عیسائیوں کے عظیم لشکر کو ہرا کے یروشلم کو فتح کیا۔ یہ واقعہ ہے 12ویں صدی کا، جب ایک عظیم جنگجو صلاح الدین اپنی فوج کے ہمراہ ایک شام ایک میدان میں خیمہ زن تھے، اور اس خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی تھی جو کہ اس خیمے کے اندر جانا چاہتی تھی، لیکن خوف سے لرز رہی تھی اور خوف کے مارے اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس خیمے کے اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخرکار اس نے ہمت کی اور ڈرتے اور کانپتے ہوئے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اس خیمے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے اس وقت کا شہنشاہ اور حکمران کھڑا تھا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ سلطان نے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس سے دریافت کیا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز وہ جگہ ہے جس کو صلاح الدین ایوبی نے 38 دن کی لڑائی اور ہزاروں جانیں قربان کرنے کے بعد اس جگہ کو فتح کیا تھا، اور یہاں تک کہ اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے صلاح الدین نے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوا، اور یہ کہا اور اس کے بعد بہت ساری دولت دے کے اس لڑکی کو اپنے خیمے سے رخصت کر دیا۔ سلطان چاہتے تھے کہ یہ لڑکی ان کے دشمنوں نے بھیجی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ ملک اور یہ جگہ اور اس کو ڈھیر ساری دولت دے کے اس خیمے سے رخصت کر دیا۔ پھر بھی سلطان نے اس کی بات مان لی، کیونکہ یہ ان کے محسن نور الدین زنگی کی بیٹی تھی، وہی نور الدین زنگی جنہوں نے خواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ لگانے کی جسارت کرنے والوں کو قتل کیا تھا۔ اور نور الدین زنگی کی بیٹی جس شخص سے اعزاز مانگنے آئی تھی وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ اس کا نام صلاح الدین یوسف تھا، جس کو لوگ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ عظیم مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی کے بایوگرافی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس ناقابل فراموش کردار کے بارے میں تمام تفصیلات بتائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے جس طرح اعزاز کو ایک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا، ان کو اپنی سلطنت اتنی آسانی سے نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے ان کو ہر قدم پر جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پیدائشی طور پر حکمران نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا شیر کو نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے۔ اس حیثیت سے وہ اپنے بھتیجے کو بھی ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ ایران اور بغداد کے علاقے زیادہ تر خود مختار حکمرانوں کے قبضے میں تھے، جو زیادہ تر آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر میں فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقوں پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مدد کے لیے مصر میں اپنی فوج بھیجی، تو اس فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی شامل ہو گئے اور صلاح الدین ایوبی بھی مصر چلے گئے۔ اس وقت مصر کے حالات یہ تھے کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی حکومت بہت ہی زیادہ کمزور تھی، اختیارات خلیفوں سے زیادہ وزیراؤں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی، جو کہ اپنے چچا کی وفات کے بعد شیرکو کے کمانڈر بن چکے تھے، انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا۔ صلاح الدین ایوبی خود مصر پر حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے اتنا صحیح حکمران پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کا گورنر بنتے ہی قاہرہ کا تمام خزانہ غریبوں میں لٹا دیا تھا اور اپنے لیے پھوٹی کوری بھی نہیں چھوڑی تھی۔ صلاح الدین ایوبی شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی تمام زندگی گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین کی زندگی میں انقلاب ہی برپا کر دیا۔ سازشی درباریوں نے زنگی خاندان کی حکومت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب صلاح الدین نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک نئی سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ پھر انہوں نے زنگی کے گمراہ امراء کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ نور الدین زنگی کا بیٹا ان کا ساتھ دیتا، لیکن ظاہر ہے وہ سازشی امراء کے ہاتھوں لگ چکا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی کی ان سے نہ بن سکی۔ صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی دمشق کو فتح کر لیا اور شام سے لے کر دمشق تک کے بڑے علاقے کے سلطان بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحم دل، سخی اور بہادر تو ہے ہی تھے،
لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت ہی زیادہ بڑا تھا۔ وہ اپنے دشمنوں کی بھی خوبیوں کی تعریف کرتے تھے اور موقع ملتے ہی ان کی پرانی کوتاہیوں کو فراموش کر کے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا دوست بنا لیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایسا ہی ایک بہت بڑا دشمن تھا جو کہ ان کے خون کا پیاسا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین کی مہربانی اور رویے کی وجہ سے بعد میں وہ ان کا سب سے بڑا دوست بن گیا۔ یہ شخص فرقہ بادیہ کا لیڈر شیخ سنان تھا، جو کہ شام کے علاقے کلانس کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ انسانوں کو ٹریننگ دے کر ایک زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ قاتل حشیش کا عام استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں حشم بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں ششم کا لفظ انگلش میں اسیسم بن گیا، جس کا مطلب ہے خونی قاتل۔ یہ اسیسم اتنے خطرناک تھے کہ ان کے نام سے بڑے بڑے اسلامی حکمران بھی ڈرتے تھے اور ان کے نام سے ان پر خوف طاری ہو جاتا۔ لیکن ایک دن ان فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا حکم مل گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی کے سازشی امراء یہ جان چکے تھے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اس لیے وہ سازشوں پر اتر آئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مال و دولت دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی فدائیوں کے ذریعے سے قتل کروا دیں۔ شیخ سنان مان گیا اور فدائی سلطان صلاح الدین کے قتل کے لیے چل پڑے۔ پھر خونی کھیل شروع ہوا۔ پہلے ایک قاتلوں کا گروپ آیا کہ ناکام رہا اور قتل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا فدائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہو گیا اور اس نے سلطان پر چھری سے وار کر دیا، لیکن یہ حملہ بھی ناکام رہا کیونکہ سلطان صلاح الدین کے سر پر پگڑی تھی اور پگڑی کے نیچے لوہے کا ہیلمٹ تھا۔ اس فدائی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے پکڑ لیا اور قتل کر دیا، لیکن دوسرے فدائی کے قتل ہونے کے بعد تیسرا فدائی آ گیا۔ دوسرے کے مارے جانے کے بعد تیسرا فدائی آیا۔ سلطان سمجھ گئے تھے کہ جب تک شیخ سنان زندہ ہے ان کے سر پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی، چنانچہ وہ ایک بہت بڑی فوج لے کر نکلے۔ انہوں نے سیاف کا محاصرہ کر لیا جہاں پر شیخ سنان موجود تھے، لیکن شیخ سنان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک رات عجیب و غریب واقعہ ہوا جس نے واقعے کا رخ ہی بدل ڈالا۔ ہوا یوں تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے دیکھا کہ خیمے کے چراغ بجھ چکے تھے اور خیمے میں ان کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا۔ سلطان نے محافظوں کو آواز دی اور محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ جب خیمے کے چراغ جلائے گئے تو سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا تھا جس کے نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس پہ لکھا تھا، بادشاہ سلامت ہمارے رحم و کرم پر ہے، اب ذرا ہوش میں آئیے۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور ان کے حکم پر محافظوں نے خیمے کے ارد گرد کا جائزہ لیا اور ان کو اس شخص کے پاؤں کے نشانات کئی دور تک نظر آئے، لیکن وہ شخص پکڑا نہ جا سکا۔ سلطان اپنے دشمنوں کی دیرہ دلیری اور جنگی صلاحیتوں سے کافی زیادہ متاثر ہوئے۔ سلطان نے کچھ ایسا کیا کہ شیخ سنان کو اپنا دوست بنا لیا، ایسا پکا دوست بنا لیا کہ وہ سلطان کے ساتھ مل کر انہی کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے لگا۔ تاہم بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات کا واقعہ جھوٹا تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس رات سلطان کے خیمے میں کوئی بھی نہیں آیا تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلطان کے سخت محاصرے سے خوفزدہ ہو کر شیخ سنان نے خود رحم کی درخواست کی۔ قصہ جو بھی ہو، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بدترین دشمن کو اپنا دوست بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے سازشی امراء یا سنان نہیں بلکہ فلسطین کی صلیبی حکومت سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی حکومت کو ایک صدی ہونے کو جا رہی تھی، لیکن وہ باقی سلطنتوں کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنے پر آمادہ نہیں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ صلح کی بہت زیادہ کوششیں کی، کیونکہ وہ سب کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے تھے۔ وہ تو آپس میں لڑنے والی مسلمان سلطنتوں کو بھی آپس میں متحد کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو صلیبیوں اور مسلمانوں دونوں حکمرانوں سے جنگیں کرنا پڑیں، لیکن حقیقت میں وہ دونوں سے پرامن طریقے سے صلح کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف انہوں نے صلیبیوں سے امن کے معاہدے کیے اور دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی کانفرنس بھی منعقد کرائی۔ اس کانفرنس میں یہ طے پایا کہ اب کوئی بھی حکمران آپس میں کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ان معاہدوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی پرامن ہو گئے تھے کہ اب
اس خطے میں دوبارہ جنگیں نہیں ہوں گی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن جلد ہی معاہدوں کو توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصل کا حکمران صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ سلطان نے موصل کے حکمران کو اس کی سازشوں کی سخت سزا دی اور ان کے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کار موصل کے حکمران نے بھی ایک معاہدے کے تحت سلطان سے صلح کا معاہدہ کر لیا، لیکن صلیبی حکمران مستقل طور پر پرامن صلح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے ایک بڑی فوج لی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں ان کو کافی زیادہ کامیابی ملی اور انہوں نے کئی قلعے بھی فتح کر لیے، لیکن قلعوں کی حفاظت کے لیے ان کو کافی زیادہ فوج پیچھے چھوڑنی پڑی۔ چنانچہ جب وہ فلسطینی شہر کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے صلاح الدین ایوبی کی فوج پر حملہ کر دیا اور جواب میں صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب صلاح الدین ایوبی کو کسی جنگ کے میدان میں ناکامی ہوئی تھی، لیکن اصل سلطان وہ ہوتا ہے جو ناکامی سے بھی سبق سیکھتا ہے۔ اس جنگ کے بارے میں خود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی کو دمشق میں خط لکھا، جس کا نام توران شاہ تھا۔ اس خط میں لکھا تھا: ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں، خدا کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا، اس لیے ہم کو بچا لیا۔ سلطان کو اپنی شکست کا بدلہ لینے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں تھا کہ رملہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد صلیبی حکومت یہ سمجھنے لگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اب اپنی حکومت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے فلسطین کے صلیبی حکمران بیڈ فورڈ مین نے اپنی فوج کے ساتھ دمشق پر چڑھائی کر دی۔ لیکن وہ غلطی پر تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، صرف فوج کی کم تعداد کی وجہ سے ان کو اس وقت پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن بیڈ فورڈ کے حملے کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے۔ 10 جون کو جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوج کے سامنے ایک بہت ہی زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ذلت کی زندگی سے بہتر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پاؤں پر نہیں بلکہ سینے پر چوٹ کھاتے۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے وفاداروں نے بیڈ فورڈ کی فوج کو زبردست شکست دی۔ شکست کے بعد بیڈ فورڈ نے صلح کی درخواست کی۔ سلطان چاہتے تو اسی وقت دشمن کی شکست اور کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسی وقت ان سے فلسطین کو چھین سکتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن صلح کے معاہدوں کو توڑ بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے رحم دلی سے کام لیا اور انہوں نے پھر بھی اپنے بدترین دشمنوں سے صلح کر لی۔ یہ صلح کے معاہدے پچھلے صلح کے معاہدوں سے کافی زیادہ مختلف، کیونکہ یہ صلح آخری صلح تھی۔ صلح کے بعد کچھ عرصہ صلح کے معاہدوں پر گزر گیا، لیکن بیڈ فورڈ کی موت ہو گئی۔ جب تک وہ زندہ رہا وہ امن کے معاہدوں پر عمل کرتا رہا، لیکن کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ بیڈ فورڈ کے مرنے کے بعد بیت المقدس کی سلطنت بھی گمراہ امراء کے سازشوں کا شکار ہو گئی۔ اس عرصے کے دوران فلسطین پر دوسرے حکمران کی حکومت آ گئی، جو کہ مسلمانوں کا کھلم کھلا دشمن تھا، اور اس نے آتے ساتھ مسلم حکمرانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ ایک صلیبی سردار رلاؤ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ صلیبی حکمران اس حد تک آگے بڑھ گیا تھا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو تباہ کرنے کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے صرف ارادہ ہی نہیں کیا تھا بلکہ اپنے بحری جہازوں کے ذریعے سے عرب ساحلی علاقوں پر اپنے جہازوں اور فوجوں کے ذریعے سے حملے بھی کروائے تھے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے جنگی جہازوں نے صلیبیوں کے جنگی بیڑے کو تباہ کر کے ان کا یہ منصوبہ بھی ناکام بنا دیا۔ لیکن رلاؤ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان جانے والے مسلمان قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس نے نہ صرف تجارتی قافلوں بلکہ ایسے قافلے کو بھی لوٹا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن شامل تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن کسی نہ کسی طرح وہاں سے بچ نکلی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں جا پہنچی۔ ان کی بہن نے بتایا کہ ان کے قافلے کو لوٹ لیا گیا، اور ان کی بہن نے اپنے قافلے پر ہونے والے ظلم کا حال بیان کیا۔ اپنی بہن کے قافلے پر ہونے والے ظلم کی داستان سن کر اور اپنی بہن کی بے عزتی پر ایک غیرت مند بھائی کا خون کھول اٹھا۔ سلطان نے قسم کھائی کہ وہ رلاؤ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔